انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب جیسے مبلغین سے بچ کر رہنے میں عافیت ہے. یار یہ ٹاپک اتنی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب اسے میں بار بار کتنی بار اس لکیر کو پیٹوں. پچھلے دنوں بھی سما ٹی وی کے اوپر ایک بریلوی عالم نے میرے بارے میں اس طرح کی ایک ورڈکٹ دی تھی، تو وہ جو اینکر تھے بلال کتب صاحب، انہوں نے انہیں روک دیا تھا. تو اس پہ میں نے ایک پھر ریبٹل کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، 1 انجینئر ورسز ڈگری والے علماء. وہ آلموسٹ میرے خیال ہے 4 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. ابھی اسے 1-2 ہفتے ہوئے ہیں ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے. اس میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. برلی اب تبرک کے طور پہ چونکہ آپ کا سوال آ گیا تو میں تھوڑی بہت کچھ چیزیں اس میں جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا میں عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے شاہ صاحب کی. شاہ جی آپ قابل احترام ہیں، سیدوں کا ہم ویسے ہی بڑا احترام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. تو سیدوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی غیر علمی گفتگو کریں اور پھر وہ ہوں بھی اہل حدیث. اہل حدیث کا تو ترہ امتیاز ہی یہ تھا کہ آپ نے مولویوں کے پیچھے نہیں لگنا، کتابیں پڑھنی ہیں. اگر آج پاکستان میں 10 لاکھ اہل حدیث ہے نا، تو اس میں سے 10.25 لاکھ وہ ہوگا کہ جس نے اپنے علماء کی قصے کہانیوں کو چھوڑ کر خود قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا اور بخاری اور مسلم خود پڑھی، اور پھر اس نے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کر دی. اگر وہ اس وقت ڈگری والے علماء کو دیکھتا اپنے اپنے فرقوں کے، تو کبھی بھی اہل حدیث کی طرف نہ آتا. اہل حدیث تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے یہ بات کہنے کا. ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. بلکہ سب سے نٹوریس بدنام زمانہ اگر کوئی مکتب فکر ہے تو اہل حدیث کا ہے. یعنی کہ میں مطلب اس کو انڈورس نہیں کر رہا کہ ہونا چاہیے ایسے، یعنی ایک سمجھ لے ایک المیہ ہے. یعنی کسی کو اگر وہ، بلکہ وہ مشہور ہے ایک لطیفہ پنجاب میں کہ 2 عورتیں لڑ رہی تھی نا، تو ایک عورت نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے منہ سور، یعنی تیرے منہ میں سور کا گوشت. اور نے کہا تیرے منہ وابی. اور یہ انسانیت میں سب سے بدترین جو ہے وہ وابی ہیں، سوراں دے سور. تو ان کا آپس میں تو یہ لیول ہے چیزوں کا. تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ ڈگری والے علماء صرف ہمارے فرقے کے. ورنہ اگر یہ شاہ جی سے میں پوچھوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس ڈگری نہیں ہے، کیا آپ اپنی عوام کو اجازت دیں گے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں؟ ڈگری تو ان کے پاس بھی ہے. تو کہیں گے وہ گمراہ ہے. تو پھر یہ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی جو کسی استاد سے پڑھا ہو، ڈگری والا ہو، یہ کہا کریں جو ہمارے استادوں سے ہمارے فرقے کے مدارس سے پڑھاؤ اس کو سنیں. مطلب تھوڑے جڑیں بڑھو نا سرکار. اصل گال کروڑی اندر دی ہے، کڈو بار جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہو. اور وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹوڈنٹس جو ہے نا کالج یونیورسٹیز کے پریشان ہیں. سرکار وہ اس وجہ سے نہیں پریشان کہ وہ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد تو سارے فراڈیے نکلے. تو اب یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ فراڈ کیوں کیا ہے؟ پریشان ہو کے انہوں نے دین نہیں چھوڑ دیا تو اڑے مگر پہ گئے. تو اگلا جملہ وہ چھوڑ کے کہ وہ پریشان ہو کے ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ پریشان ہو، یہ دین کی وجہ سے پریشان نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے گاڑی میں آواز لگائی مکہ مدینہ، اور جا کے انڈیا کے 2 شہر دیوبند اور بریلی میں جا کے پھینک دی. اہل حدیث میں اور شیعہ میں لا کے گاڑیاں کھڑی کر دی. اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کہاں ہیں؟ اب وہ ہیں کتابوں میں. اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے کہ عام اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ دیوبند، بریلوی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء یہ گمراہ ہیں. یعنی ایک عام اہل حدیث جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے مکاتب فکر کے علماء سے بڑا عالم سمجھتا ہے. اور صرف ادھر نہیں ہے، ایک عام بریلوی مولانا طارق جمیل کو یا توصیف الرحمان راشدی صاحب کو، یعنی دیوبند کو، اہل حدیث کے علماء کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. ایک عام دیوبندی بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو گمراہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کے فرقے کے نہیں ہے. تو ایک فرقے کا عام آدمی دوسرے فرقے کے علماء کو بھی جب جاہل سمجھے اور گمراہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کا بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم دین سمجھتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی یار مطلب پچ تو نہ کھودیں. ہماری باری آئی تو آپ پچ کھود رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دینا کہ ہم بھی اپنا موقف عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے جو انجینئر صاحب نے باتیں رکھی ہیں کہ دین کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں ہے،
اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ بابوں نے عزت کتابوں کے نام پہ ویل کی تھی، جو بابا کتاب کا دشمن ہو جائے اس کی عزت بھی ختم۔ یعنی علماء کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں قرآن و سنت بتاتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے الٹ ہے تو پھر ایسے علماء کی، میں نہیں کہتا کہ پھینٹی لگنی چاہیے، لیکن کم از کم ان سے اعلان برات تو ہمیں کرنا چاہیے، ان کو دعوت حق پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ واپس اسلام کی طرف آ جائے۔ دین تو کتابوں کے اندر ہے میرے بھائی، اور یہ دنیا میں ایک یونیورسل قانون کے طور پہ چیز مانی جاتی ہے۔ اگر ایک انگلش کا پروفیسر کہے کہ جی آج کے بعد بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہے، تو اس کے کرنے سے ہو جائیں گے؟ آکسفورڈ کی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی۔ اور اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہے گا نا کہ سر BUT بٹ ہوتا ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ PhD ٹیچر بتائے نہ بتائے، انگلش کی ڈکشنری فیصلہ کرتی ہے کہ BUT بٹ ہوتا ہے اور PUT پٹ ہوتا ہے، پٹ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، CITY سٹی ہوتا ہے، لیکن یہی جب کینٹ میں سی آ جائے تو سینٹ نہیں ہوتا، کینٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ڈکشنری از آلویز اتھارٹی۔ تو جب میرے بھائی ڈکشنری اتھارٹی ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک بہت بڑے عالم دین کو یہ کہے کہ سر قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اب عالم دین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے پڑھے، یا کہ بیٹا تیری کیا اوقات ہے، جا تو پہلے ڈگری لے کے آ پھر مجھے آیت پیش کر۔ ایمانداری سے بتائیں کیا کرنا چاہیے اسے؟ اور اگر وہ اس سے بھی بڑھ کر کہے کہ بیٹا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانوں گا، تو یہی کر رہے ہیں نا، تو وہ عالم تو چھوڑ دیں، مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمارے سٹوڈنٹس آپ کو حدیث کی کتابیں نہیں صرف سر، اب بس اتنا ہی رہ گیا کہ امام بخاری سکرین پہ آ کے بول لیں، بس اس سے پہلے جتنی سٹیجز ہیں وہ میں نے طے کروا دی ہیں کہ حدیث آپ کو امیج میں ڈسپلے بھی کرا دیتے ہیں، اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتے ہیں۔ اور میں اب ویسے ایک عارضی کے طور پہ عرض کروں گا کہ یار یہ کتابیں تو 1200 سال سے موجود تھیں، حدیث کی قرآن پاک 1400 سال سے موجود تھا، ہم سے پہلے کسی کو نہیں خیال آیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ حدیثوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کے نمبر ہیں، ان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے ڈسپلے کرانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، کاؤنٹر ویریفائی کرے۔ یہ خدمت تھی آپ کے علماء کی اور مدارس کی۔ یعنی سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور جو چائنیز، جیپنیز، فلپائن، ملیشیا، انڈونیشیا ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس دن کہتے ہیں مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پہچانتے کس طرح ایک دوسرے کو؟ اس نے کہا تسی بھی تو سارے ایک جیسے ہو، پہچان لیندے ہو نا۔ اور سر پنجاب میں تو لوگوں کی 100 بھینسیں ہیں نا، وہ بھینسیں بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ والی کون سی بھینس ہے، یہ کون سی بھینس ہے۔ تو جس طرح علماء نے یہ چشمہ لگایا ہوا تھا نا کہ ہم باقیوں کو گمراہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، سر آپ کو وہ بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں۔ رہ گئی ڈگری تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ کہ نبی الاسلام نے ہمیں ڈگری دے دی۔ اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے، اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے۔ بھئی ہم نے کب روکا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں نا وہ ہمیں کوئی الٹی کہانی کراتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، دائیں آنکھ کے علاج کے لیے وہ کہے کہ جی آپ کا دایاں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جی بزرگان دین نے فرما دیا، اسپیشلسٹ نے فرما دیا۔ آپ کہیں گے یار میری بھی عقل کام کرتی ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے تو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ 2-3 ڈاکٹرز کے پاس پھریں گے، الٹیمیٹلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اس نے تو ایسی بات کی تھی۔ تو دین کے معاملے میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پلانٹ ارتھ پہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء اس آیت کے ہوتے ہوئے روزانہ اسے نماز میں پڑھنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باب الحق بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد شیئن للہ، کہہ رہے ہیں نا، یہ پاؤں کاٹ رہے ہیں آپ کے۔ اس وقت نہیں آپ کی عقل کام کرتی کہ یار یہ کون سے عالم دین ہے جو اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں؟ عقل کام کرے گی۔ اور سر یہ علماء کے علاوہ دنیا میں ہر بندے کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے نالج میں کسی کا مشورہ ان پٹ کے طور پہ لے لیتا ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن لگوائیں نا گھر میں، اور انر یونٹ جو ہے اگر کوئی ٹیڑھا لگا دے، آپ اسے کہیں گے یار اس کو ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، مجھے نظر سے نظر آ رہا ہے ٹیڑھا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو آڈا کام جڑا ہے نا قرآن پڑھانا ہے، جاؤ نکلو ادھروں، یہ میرا کام ہے۔ تو کیا ہوگا؟
آپ کہیں گے یار کامن سینس ہے یار، یہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. تو مولانا صاحب یہ کامن سینس ہے کہ اگر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. صحیح بخاری 2812. اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب کتابوں کے باغی کیوں ہو؟ تو عوام تو پوچھے گی، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، عوام تو پوچھے گی. یہ کہتے ہیں نہیں عوام نہ پوچھے، جو ہم دین بتا رہے ہیں بس وہی چلتا رہے، وہی چلتا رہے. ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. دین کے حوالے سے ایکسپرٹیز ظاہر ہے وہ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگی. ایون قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق ہیں، وہ تو اکثر علماء کو سائنس کی علم بھی نہیں آتی. اب ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ 1000 آیات کی تشریح نہ بیان کرو، وہ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے، اس پہ سائنٹیفک فیکٹس دیکھیں گے، اپنی رائے دیں گے. کبھی کوئی سائنٹسٹ نہیں کہے گا کہ سر یہ تو ہماری ایکسپرٹیز تھی، آپ آگے ہم سے ڈگری لیں، پھر آپ جو ہے نا وہ یہ بات کریں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتا ہے. نہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے نالج سے فائدہ اٹھائیں. دنیاوی ٹیچر کو آپ بھرے مجمع میں غلطی نکال دینا کہ سر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ غلط لکھا ہے، وہ کہے گا بیٹا تھینک یو. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو. چوک کے نبار چھوڑ دو. آ جائیں آپ کسی عالم کو اس کے عقیدے کے خلاف آیت اور حدیث پیش کریں، کتے کی طرح نہ پڑھانا، آگے سے مجھے پکڑ لیجیے گا الا ماشاء اللہ. کیوں؟ یہ غدار ہیں اپنی کتابوں کے. تو جو اپنی کتابوں کے غدار ہیں سر، وہ ہم سے عزت نہیں ویل کر سکتے. جو قرآن اور سنت کے ساتھ غداری کرے گا اس کا کوئی احترام نہیں ہے، کیونکہ اس کی عزت ہی اس وجہ سے. جب آپ کو غدار بنا کے نکالا جائے اور یہ تعلیم دینے کے لیے کہ آپ نے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ باتیں تو کل تک بریلوی، دیوبندی اور شیعہ کیا کرتے تھے، آج اہل حدیث بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں یہ بات بنوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ باقی فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے. جب وہ فرقہ ہے تو فرقہ جو ہے نا پھر وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹنے نہیں دیتا. تو اب اہل حدیثوں کو سمجھ آ جائے گی کہ حنفی کیوں قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کے اقوال کو لے کے چلتے ہیں. آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں، کام تو آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. جی اگر انجینئر صاحب اتنے ہی ٹھیک ہیں تو سارے علماء ان کے کیوں خلاف ہیں؟ سر اس پلانٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں کہ تمام مکاتب فکر میرے ساتھ کھڑے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کیسے؟ جی جب میں رفع الیدین پہ بات کرتا ہوں تو دنیا کا ہر اہل حدیث میری سپورٹ میں ہے کہ نہیں، کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب نے رفع الیدین کے اوپر زور دیا، آندھا سے میں رفع الیدین ہی چھوڑتا ہوں. کوئی دیوبندی بریلوی کہ چونکہ انجینئر صاحب نے اب پگڑی باندھ لی ہے لہذا آج کے بعد ہم نے پگڑی ہی نہیں پہننی. ایسے ہوتا ہے؟ تو رفع الیدین کے مسئلے میں ہر اہل حدیث میرے ساتھ، پگڑی کے مسئلے میں ہر دیوبندی بریلوی میرے ساتھ ہے نا، اور آل امیہ کو ننگا کرنے کے مسئلے میں سارے شیعہ میرے ساتھ. اور دنیا میں کون سا ایسا مبلغ ہے جس کے ساتھ سارے کھڑے ہوئے ہوں؟ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ بھی ہے کہ سارے خلاف بھی ہیں. لیکن ان مسئلوں میں، جن مسئلوں میں ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، یا ایک جملہ جو میں یوز نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے. ہاں ہمارے ہر نظریے سے دنیا میں کسی نہ کسی شخص کے مفادات پہ زر پڑتی ہے تو کسی شخص کے گلے میں ہار جاتا ہے. ہاں آل امیہ کو کنڈیم کروں تو شیعہ کے گلے میں ہار، اور کس کی دم پہ پاؤں؟ آل امیہ کے جو ماننے والے ہیں، ریال خور ہیں، ان کی دم پہ پاؤں. رفع الیدین پہ بات کروں تو اہل حدیث کے گلے میں ہار، اور حنفی دیوبندی اور حنفی بریلویوں کے دم پہ پاؤں. اب یہ دم یعنی آپ فزیکلی دم نہ مطلب سمجھیے گا، محاورتاً بات ہو رہی ہے. یہ لوگ تو میری باتیں بھی پکڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ دم پہ پاؤں بول دیا، تو وہ میں ہی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ ساتھ بھی ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مبلغ بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ سارے فرقوں سے اختلاف کے باوجود یہ سب ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی مساجد میں جائیں، انہیں چندے دیں، لیکن مجھے کچھ نہ دیں، میرے سے کہ بھی ان کو دیں. بتائیں. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے دنیا کے ہر بندے کو سنو، اس کے بعد ہمیں سن کے فیصلہ کرو کون صحیح بات کر رہا ہے. جبکہ ہمارے مخالف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ساروں کو سن لو، انجینئر صاحب کو نہیں سننا. میں بتاؤں ایک پاکستان لیول کے عالم دین ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے، چونکہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں تو ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے ان کا نام لیا. انہوں نے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ سے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے فرقے میں نہیں آنا چاہتا نا تو دوسرے کسی بھی فرقے میں چلا جا، لیکن
انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں ساروں کو سنیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں نے تو تحقیق کے بعد یہی پایا کہ باقی تو سب ہوائیاں چھوڑتے ہیں, وہ تو صحیح بات کرتے ہیں ریفرنس سے. تو چلیں اگر آپ مجھے سیٹسفائی کر دیں اپنے فرقے کے بارے میں, میرے کچھ سوالات ہیں میاں, ہاں بس اتنی کہا کریں, یہ سوالات ہیں. انہوں نے کہا تجھے کبھی ہدایت نہیں ملے گی, سوال تو بہت کرتا ہے. لو, جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹ سوال کرے نا, ٹیچر سب سے زیادہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. کون سے ٹیچر؟ جو لائک ہوتے ہیں, وہ نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے انٹرسٹ لے رہا ہے کلاس کے اندر, وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم جن زمانوں میں کالجز اور سکولز میں پڑھتے رہے ہیں, یونیورسٹیز میں, وہ تو اس لیول تک تھے کہ 0 پیریڈ بھی لگا لیا کرتے تھے فی سبیل اللہ, اور چاند ایک بچوں پہ اس وقت بورڈ کے لیے داخلہ بھی جایا کرتا تھا, محنت کرتے تھے کہ یار یہ بچے جو ہے نا. لیکن یہ کون سے علماء ہیں کہ جو سوال پوچھے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو گمراہ ہو گیا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انجینئر سے نہ پوچھو, ہم سے آگے پوچھو. جب آپ سے جا کے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کوئی آیت کوئی حدیث پوچھے, نہیں جی بس ہم نے فرما دیا. یعنی کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو. میں نے ابھی تک کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا, میں نے کوئی حدیث کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا. میرے بھائی آپ کے فرقوں کے ہی قرآن کے ترجمے چھپے ہوئے, آپ کے فرقوں کے ہی احادیث کی کتابوں کے ترجمے چھپے ہوئے, ہم تو صرف آپ کی خدمت کو آپ کی عوام تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ عوام کو یہ پتا چلا ہے کہ جو کچھ یہ خود لکھ رہے ہیں وہ ان کا اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہے. اب ان عوام ہوگی گاٹے فٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس تو جان چھڑاؤ, تو کریں جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا یا تو مسلمانوں کی آنے والی نسلیں ایتھیسٹ ہوں گی اور یا علمی کتابی مسلم ہوگی, الحمدللہ. اور آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ ان کو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے اب اپنی پبلک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, اس طرح کی ورڈک دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کی اصلاح کی فکر میں ہیں, وہ میں ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ سارے ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں انجینئر صاحب کو زبردستی ہدایت دینے کے لیے. میری تو خوش قسمتی ہے الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم بھی عرض کریں گے کہ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں؟ یہ صرف حق آپ کو ہی حاصل ہے, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جناب 1200-1300 سال سے جو اتحاد امت نہیں ہو سکا تھا ہم نے کروا دیا, سارے فرقے اکٹھے ہو گئے. ہاں لیکن ہمارے خلاف. چلو آدھا تو اتحاد امت ہوا ہے نا, باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ سب کو پتا چل گیا کہ بھئی ایک ایک کر کے ساروں کی دھومیں کٹتی جا رہی ہیں, تو بہتر ہے ہم اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ عوام پڑھی لکھی ہے, عوام کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر لاجک کو سمجھتی ہے. تعلیم کی برکت سے دنیاوی تعلیم کو اور سوشل میڈیا کو میں بہت بڑی ایک نعمت سمجھتا ہوں. تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ ابھارتی ہیں چیزیں. اب آپ کے یہ ڈگریوں والے بہانے اور یہ فلاں بہانے, یہ بالکل کوئی بہانے نہیں چلنے آپ کے, جو مرضی کر لیں. یہ علم کی دنیا ہے, یہاں پہ علمی طریقے سے چیزوں کو واضح کریں, اپنے دلائل لا کے عوام کے سامنے رکھیں. عوام کے سامنے چونکہ آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لہذا اب آپ یہ پچ کھود رہے ہیں کہ جی ہمیں سنو اسے نہ سنو. سر یہ رسک نہ لیں. میں ایک تلخ جملہ بولوں گا, اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, باقی سوالات بھی لیتا ہوں, کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء کو سنتا رہے, کیا اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ تو بس اسی کو سمجھ لیں, قادیانیوں کو چھوڑ کر باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی اگر صرف یہ سمجھیں گے کہ ہم ہی حق پہ ہیں اور دوسرے سارے گمراہ ہیں اور ہم نے کسی کی بات بھی نہیں سننی, تو ان کو بھی نہیں بات سمجھ آئے گی. تو اس کا آخری حل کیا ہے کہ سب اپنے اپنے دلائل سامنے رکھیں, علمی طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, عوام فیصلہ کرے, فیصلہ عوام کی عدالت میں ہو. کہتے ہیں نہیں جی عوام تو عدالت میں فیصلہ نہیں کروا سکتے, عوام تو جاہل ہے, عوام فیصلہ کیسے کرے گی؟ اچھا سر پھر آپ فیصلہ کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں, سنیں فیصلہ پھر, کہ بریلویوں کے علاوہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. ہاں وہ دیوبندی کہیں گے نہیں سر ہم اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں, ہمارے علاوہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ہمارے. اہل حدیث کہتے ہیں نہیں نہیں جی کالعدم, ہم نے جنت میں جانا ہے. اور شیعہ کا کانفیڈنس لیول ویسے ہی اسمانوں پہ ہے, میری ویڈیوز کے بعد تو ویسے ہی اسمانوں پہ چلا گیا. سب سے ایک سمجھ لیں کمزور مکتب فکر تھا سب کانٹیننٹ میں, ہم نے چونکہ ایک صحیح مقدمے کو ہائی لائٹ کیا, ان کے لیے یہاں پہ فضا جو ہے وہ سازگار ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں. تو سب ایک دوسرے کے بارے میں گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں پھر پہلے یہ کہتے تھے جی فرقے ہونے چاہیے نا جی, نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ 73 فرقے بن جائیں گے, ہم اس وقت بھی کہتے تھے, حضور نے یہ نہیں فرمایا
کہ فرقے بناؤ، کہا کہ یہ ہو جائے گا، تم نے بچنا ہے، جو قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ وہ جی ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور ایک فرقہ نہیں کہا گیا، طائفہ منصورہ کہا گیا، ایک گروہ۔ نبی علیہ السلام فرقہ تو نہیں تھے، وہ تو اصل تھے، اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے۔ فرق عربی میں کہتے ہیں پتے کو ٹوٹ کے الگ ہونے کو، پتا ٹوٹ کے درخت کو تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ تو ایک فرقہ میں، ہاں تو فرقے تو سارے جہنمی ہیں، وہ ایک گروہ ہے۔ اب جب ہم نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں تو علماء کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی اہل حدیث کو فرقہ کہتا ہے، اہل حدیث تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ ابھی شیعہ کی کچھ ویڈیوز میرے بارے میں آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی شیعہ تو کسی فرقے کا نام نہیں، ہم تو مسلم ہیں۔ واہ واہ، صدقے جاواں، ہن تک تسی مسیتیاں تے بھی لکھو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، تہاڈی مسجداں نو سونگ کے پتہ لگ جائے کیڑے فرقے دی ہے۔ ہاں مثلاً اگر میں آپ کو کہوں کہ مسجد کا نام ہے بہار مدینہ، ہاں تو یہ اہل حدیث کی قیامت تک نہیں ہو سکتی، نہ بریلویوں کی مسجد ہوگی۔ اور اگر میں آپ کو کہوں مسجد توحید تے بریلویاں دی کدے نہیں ہو سکتی، یہ مسجد ہوگی اہل حدیث کی، ہاں جی۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں جی مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد سیدنا مغیرہ ابن شعبہ، ہاں ہے اسلام آباد جی کی مسجد، میں اتنے گیا بھی ہویا، تو ظاہر ہے دیوبند کی ہوگی میرے بھائی۔ اور اگر مسجد کا نام ہو جامعہ مسجد امام حسین علیہ السلام تو زیادہ چانس ہے کہ شیعہ کی ہوگی۔ تو مسجدوں کے نام بھی سونگ کے آلموسٹ، اور سر بوتھیاں دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ کو ایک سخت ٹوپی والا بندہ ملے، وائٹ کلر کی خوبصورت ٹوپی، سفید کرتا شلوار پہنا ہوا، مونچھیں صاف، تو وہ ظاہر ہے ایک شیعہ ہوگا نا، کیا ہوگا؟ دیوبند۔ او بوتھیاں بھی منڈیاں جے ہیں کہ شیعہ یہ نہیں شکل بنا سکتا، مسلمان کا ایٹیچیوڈ ایسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی سبز پگڑی میں نظر آئے، پیلی چپل پہنی ہوئی ہو، پیاری سی مسواک یہاں پہ اس نے لگائی ہوئی ہو، اور براؤن کلر کی چادر اوپر لی ہوئی ہو، اور یہاں اتنا بڑا نالین کا بیج لگا ہو، تو کٹر دیوبندی ہوگا نا۔ ہاں کیوں؟ بریلوی کیوں؟ آپ کو بھی پتا چل گیا۔ اور ایک بندہ ہے جس کی لمبی سی داڑھی ہے، کچھ بال ادھر جا رہے ہیں ادھر، اور ننگے سارا ہے، یا ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے تو ادھر اس کے بھی آگے جو ہے بالوں کی پف بھی نکلی ہوئی ہے، اور شلوار اس نے آدھی پنڈلی تک اٹھائی ہوئی ہے، لگ رہا ہے جس نے چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی ہے، تو وہ بریلوی ہوگا نا، ہے وہابی ہوگا، اہل حدیث ہوگا۔ جناب آپ دیکھ لیں یہ شکلوں کے اوپر چیزیں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں۔ اچھا اگر آپ ٹی وی پہ ایک ایسے عالم دین کو دیکھیں جس نے گول پگڑی باندھی ہوئی ہو، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہو، چھوٹی چھوٹی، تو میں نے تو نہیں کوئی دیکھا اس طرح کا بندہ۔ تعلقاتی صاحب دی وڈی ہے، چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اوپر چوگا بھی پہنا ہو، وہ بڑا، وہ جو پہنتے ہیں نا اوپر ٹیپیکل چوگا، ہاں وہ ساروں نے پہنا ہوتا ہے، تو وہ اہل حدیث عالم ہوگا نا؟ نہ جی، اہل حدیث مر کے بھی جم پہ پکڑی نہیں بانی ہونے، ہاں پاویں لکھیاں رہن حدیثاں بخاری مسلم پکڑی والیاں، بھائی ونڈ لیاں نے، حدیثیں بانٹ لی، بوتھیاں بانٹ لی، ہاں بابے ونڈ لے جا، او بھائی انہوں منو جی دی قبر مدینے چ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جن کا نام ہمارے کلمے میں آتا ہے، نکلو۔ اب یہ سب کچھ اب مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے کہ گوروں کو اردو آئے اور ان مولویوں کو انگریزی آ جائے، ورنہ ان کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا حالت ہے یہاں پہ لوگوں کی، تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی اور وہ کیا اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ تو انہوں نے ناموں کے اوپر امت کو بانٹ دیا ہوا ہے، اور ہمیں آگے کہتے ہیں جی امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ ہم نے ہی تو آگے ہارمونی پیدا کی ہے میرے بھائی، ہم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو۔ لیکن اب میں ایک تکبر کے طور پہ نہیں، عاجزی کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ 1200 سال میں آپ ایک بندہ نہیں ایسا پیدا کر سکے جو آپ کو یہ بات کرتا؟ لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا، سارے چندے لیتے رہے، ابھی بھی جتنے انٹرنیشنل سپیکر ہیں چندے لے رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود V8 سے اترے ہوتے ہیں، جو بتاتے رہے نا الٹ اس کے چلتے رہے۔ کہتے ہیں نا جی وہ جی اور بڑے جی علماء ہیں، مبلغین ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، سر ہم مانتے ہیں، لیکن سر ہماری ریکویسٹ ہے ایک بندہ لے کے بھی آئے نا، کوئی ایویں کہانی نہ کراؤ، بندہ لے آؤ چندہ نہ لینا ہوئے، اپنی جیب تو لوگوں کو کھواندا ہوئے۔ پہلے ٹیسٹ جی تواڈے سارے مولوی اج دے جو پرانے فارغ ہو جانے دے۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہو کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھو، سارے مسلمان ہیں، علمی اختلاف رکھو، نفرت کسی سے نہ کرو۔ اگر کوئی پہلے ٹیسٹ میں کوئی کروڑوں میں ایک نکل آیا تو دوسرے جو بھی فارغ ہو جائے گا، تو پھر بات کرنا آسان ہے نا۔ ہمیں کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ
پیغمبروں کی تعلیمات اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہیں، اور پیغمبروں کی تعلیمات وہی شخص لے کے آگے چلے گا جو پیغمبروں والا ایٹیچیوڈ رکھے گا. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ہر پیغمبر کا جب ذکر کیا نا، الگ الگ ہر پیغمبر کے ساتھ ایک آیت کو ریپیٹ کیا تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتا. کوئی میں نے مدرسہ نہیں بنانا، کوئی چندہ بک نہیں بنانی. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور معاوضہ تو اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل سے کام لو کہ جن سرداروں کے اس زمانے میں اور جن مولویوں اور بابوں کے پیچھے تم لوگ لگے ہوئے ہو، یہ تو اپنی تجوریاں اور اپنی جزادیں بڑھا رہے ہیں. تو جب میں یہ چیزیں تم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا اور میں اللہ سے اجر مانگتا ہوں، تو تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں اپنی منفعت کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تمہاری طرف. یعنی یہ انبیاء کرام، یہ ہر نبی کے ساتھ یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے اس صورت میں. یعنی یہ تو میں نے آیت بیان کی 51 نمبر حضرت ہود علیہ السلام کے والے سے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے بھی، باقی سارے پیغمبروں کے لیے آئے گی. بار بار یہ آیت آئی ہے. تو آج بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ جو بندہ اپنی جیب سے لگا رہا ہے اور چندے نہیں بٹور رہا لوگوں سے، میں سبسسٹنس لیول پر عالم دین یا دینی مبلغ کی تنخواہ کو چندوں سے جائز سمجھتا ہوں. اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. لیکن تجوریاں بھرنا، محلات تعمیر کرنا، دوڑے جانی مٹھے باؤ نہ. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بتانے لگے کہ وہ کہتے ہیں میں گجرانوالہ میں ایک اہل حدیث عالم کی مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اس دفعہ انجینئر دی منو 5 لاکھ دا نقصان ہو گیا. اچھا، ان کو نہیں پتا تھا اس دفعہ انجینئر کی وجہ سے مجھے 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں میں پاس گیا، میں نے کہا جی کیا ہوا ہے، انجینئر کی وجہ سے آپ کا نقصان کیسے ہو گیا؟ وہ جیل میں بیٹھا. انہوں نے کہا جی گل ہے کہ لوگوں کا اعتماد اب علماء سے اٹھ گیا ہے، وہ ہمیں چندہ دینا چھوڑ گئے ہیں. پہلے ہمارے مدرسے پلس میں جاتے تھے، اس دفعہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں. اور یہ ایک اہل حدیث عالم کی بات ہو رہی ہے. اور لائف سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ اگر اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو اسی لیے وہ صحیح چیخ رہے ہیں. لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں وہ چندے نہیں لے رہا ہوں. لوگ آپ سے متنفر ہو کے کس کو دے رہے ہیں یہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں دے رہے. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 13 سال پہلے کام شروع کیا تھا، اس وقت بھی گارنٹی کی تھی، آج تک میں قائم ہوں کہ نہ کوئی جماعت بناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نہ کوئی چندہ بک بناؤں گا، نہ کوئی مدرسہ بناؤں گا. یہ کام اسی طریقے سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی وہ لے کے چلے گا اپنے اپنے طور پہ کام کو. یہ اللہ نے اپنے بندے خود اٹھانے ہوتے ہیں، یہ گارنٹی ہے. انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی نہیں ہوگا. تو اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے. لیکن چونکہ یہ لوگ خود یہی کام کرتے ہیں، ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ بھی یہ نہ کر لے، ہجی فرقہ نہ نوا کو بنا لے. او یار، فرقہ جو بنا کے گئے وہ کتابیں لکھ کے آپ کو پکڑا کے گئے. اعلیٰ حضرت نے فرقہ بنایا تو اسامہ الارمین لکھی اور باقیوں کو کافر قرار دیا اس میں. تو المحند علی المفند اس کے جواب میں دیوبندیوں نے لکھی، انہوں نے بریلویوں کو اس میں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی. اور علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کا. تو وہ فرقہ بنا کے ایک سلیبس دے کے گئے. ہم نے آپ کو کون سا سلیبس دیا؟ ہم نے تو وہی سلیبس دیا جو آپ کے سلیبس میں آخری سال میں دورہ حدیث کروایا جاتا ہے اور دورہ قرآن. تو فرقوں کی میرے بھائی کوئی بزرگ پیشوا ہوتے ہیں، سلیبس ہوتے ہیں، ان کی الگ سے کتابیں ہوتی ہیں، مدرسے ہوتی ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں. ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں، کتابیں آپ والی، ترجمے آپ کے ہوئے ہوئے، ہمیں کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے وہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو پانی کی مخلوق ثابت کرنا ہے تو پانی کی مخلوق میں جتنی کوالٹیز ہیں اس میں ہونی چاہیے نا. اب آپ چڑیا کو پانی کی مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو ظلم ہے نا یار. آپ کہنے یہ چڑیا ایک واحد پانی کی مخلوق ہے جو ہوا میں اڑتی ہے. یعنی انجینئر صاحب واحد ہے جو سب کچھ نہیں کرتے، اس کے باوجود گمراہ ہے. اگرچہ ان میں ہدایت والی ساری کوالٹیز ہیں، یہ گمراہ ہیں. اور ہمارے بزرگان دین میں اور ہمارے علماء میں گمراہی کی ہر خوبی موجود ہے، اس کے باوجود وہ ہدایت پہ. کون اینڈ رزلٹ تو یہ ہے نا، ہم اس سسٹم کے میرے بھائی بینیفیشری نہیں ہیں. اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویورشپ اگر کسی پلیٹ فارم کی ہے تو اس پلیٹ فارم کی ہے. ویورشپ سب کو پتا ہے، آپ کے سارے ٹی وی چینلز کی ملا کے اتنی نہیں ہے.
صرف میرا آفیشیل چینل ہے نا جو، اس کی 5 سے 6 ملین کمائی مہینے کی بنتی ہے اگر ہم اسے ویڈیوز کے اوپر مونیٹائز کریں. اور آپ کو کیسے یقین دلائیں؟ اور میرے بھائی میں تو صرف 1 سال اپنی یوٹیوب کی کمائی لے لوں تو اس پلانٹ کے اوپر سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث باقی نہ رہنے دوں. میں تو مولوی تو خرید لواں تنخواہ ہوتے ہاں جڑے اسی 15 ہزار تے رکھے میں 30 ہزار تے خرید کے تواڈے خلاف ویڈیوز بنوا لواں. اینج مقاواں جڑے 10 سال وچ مکڑے نے 10 مہینے وچ مکڑ. لیکن میں نہیں کر رہا, میں ایک لمٹ کو کراس نہیں کرتا. اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی, ریسورسز سے کچھ نہیں ہوتا. اگلے دن بھی ایک بھائی لائف سٹوری اپنی سنا رہے تھے. لائف سٹوری ضرور شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر وہ پوری دنیا سے لوگ شیئر کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی نے وہ سارے رولز فیل کر دیے جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی نا, کہ جی آپ کو کوئی ہیوی بجٹ چاہیے ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. علی بھائی ایک ایسا بندہ کہ سارے فرقے اس کے خلاف, سارے مولوی اس کے خلاف, اور چندہ بھی نہیں لیتا, وہ اپنی جیب سے لگاتا ہے. ایک کیمرہ لگا کے اس نے پوری دنیا کو تل پٹ کر کے رکھ دیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو سچائی کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ ہی ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام اس طبقے میں پیدا ہوئے جنہیں امی کہا جاتا تھا. اس زمانے میں عروج پہ تھا فلسفہ. یونان میں تو نہیں اللہ کے نبی تشریف لائے. اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے نا جگہ وہ چوز کرنی ہوتی ہے جہاں کسی کا وہم و گمان نہ ہو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے اچھا نہیں ہو سکتا, ہوں میں دساں گا کہ طاقت میری ہوتی ہے کہ میں عرب کے بدوؤں کو جو کئی ہفتے جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے باہر کھڑے رہتے تھے یوں غلام بن کے کہ ہمیں وہ ملاقات اور ہاتھ ملانے کا موقع دے دے, ان عرب کے بدوؤں کو میں رومنز اور پرشینز کے اوپر سوار کروں گا اور قادسیہ اور یرموک میں گھٹنے ٹیکیں گے مسلمانوں کے سامنے. اگر رومن امپائر میں کوئی پیغمبر آتا تو کوئی کمال نہ ہوتا, وہ تو آلریڈی 2/3 ورلڈ کے اوپر حکومت کر ہی رہے تھے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو ایک ایسے شخص کے ذریعے ایک ایسے پلیٹ فارم سے اٹھایا جس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھی, اور الٹا سارے مسلمان بھی خلاف, غیر مسلم تو ہوں گے, مسلمان بھی خلاف. تو یہ چیز ہے